اس کے اندر نقطے کی بات یہ ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم تمام لوگ قبرستان جاتے ہیں، لیکن ہم کیسے جاتے ہیں کہ خالی مقصد قبرستان جانے سے نہیں ہے۔ قبرستان اگر آپ گئے ہیں تو پہلے اس کے آداب سمجھ لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کے ساتھ مت جاؤ، لیکن اس کے اندر ایک حکمت ہے ہمارے لیے۔ آج آپ اگر رو کر دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی شخص اگر مجمع میں اس کو کہا جائے نا کہ رو کر دعا کرو تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ اپنی پوری ٹیم کو لے کر گئے ہیں، پورا جلوس لے کر گئے ہیں، تو پھر ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے ناشتہ ہوگا، کرکٹ کی بات ہوگی اور فلموں کی بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ تنہا گئے تو آپ صرف قبرستان میں جائیں گے، آپ صرف قبرستان میں جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تبھی عمل ہو پائے گا۔ آپ تبھی وہاں جا کے تو آنسو بہائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند ہے کوئی چیز تو یہ کہ ان کی امت کے لیے کوئی دعا کرے، کوئی ان کی امت کے لیے دعا کرے۔ یہی بات جبریل علیہ السلام جان گئے تھے جب معراج میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل میں اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہوں، سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہا ہوں، تمہاری بھی کوئی خواہش ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سے میری یہ درخواست ہے کہ جب آپ کی امت پلصراط سے گزرے تو اللہ رب العزت مجھے یہ اختیار دے دے کہ پلصراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے بارے میں کبھی بعد میں بیان ہوگا، مطلب پلصراط سے جب امت گزرے تو اللہ رب العزت مجھے اتنا مقام دے، اتنی چھوٹ دے کہ میں وہاں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سے گزر جائے۔ تو وجہ کیا تھی کہ جبریل علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو ان کی امت کی بڑائی شاہ۔ تو اگر آج ہم اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیں تو قبرستان جائیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، آپ سنیے، اللہ کے ولی تھے، قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی نظروں سے تمام پردے اٹھا دیے، کیونکہ دیکھیے اب کوئی وحی آنے والی نہیں، تو کئی مرتبہ اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھا دیتا ہے کہ تم اس امت کو بتا دینا۔ اس لیے کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لڑکی ٹی وی دیکھتی تھی تو وہ ٹی وی کے ساتھ دفن ہوئی، تو اب کیونکہ وہی آنے والی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کچھ معاملے ایسے کر دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو وہ بزرگ کے سامنے سے اللہ رب العزت نے تمام پردے ہٹا دیے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ فرشتے آسمان سے اترے، نورانی فرشتے آسمان سے اترے قبرستان میں، اور ان کے پاس کچھ تھا کشت کی طرح، وہ لے کر جیسے ہی اترے تمام قبرستان کے مردے ان کی جانب دوڑے، تمام قبرستان کے مردے ان کی جانب دوڑے، اور یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر تھی، اس کے اندر جو صاحب قبر تھا وہ اٹھ کر وہاں نہیں پڑا، اور باقی پورے قبرستان والے وہاں دوڑے، وہ شخص اپنی جگہ پر ہی تھا۔ اب وہ فرشتے سب کو تقسیم کرنے لگے، سب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور فرشتوں نے تقسیم کیا اور چلے گئے۔ تو یہ جو بزرگ تھے یہ اس قبر والے کے پاس گئے جو نہیں دوڑا تھا، اس سے جا کر ماجرا پوچھا، کہا یہ کیا معاملہ تھا یہ جو میں نے ابھی دیکھا؟ تو کہا یہ وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نیک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ پڑھا تھا اور اس کا ثواب امت کو بخش دیا تھا۔ تو فرشتے وہ لے کر آئے تھے تو تمام قبر کے مردے دوڑ پڑے کہ وہ ہمیں کچھ دے دے، تو اس کی تقسیم ہو رہی تھی تو یہ تمام مردے دوڑ پڑے، اور وہ لینے کے لیے یہ تقسیم ہو رہی تھی تو لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ تو کہا تو پھر تم کیوں نہیں گئے؟ تو کہا اس لیے کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ حافظ قرآن ہے۔ اور سے سنیے گا بہت، کیونکہ جتنے بھی لوگ قبرستان جاتے ہیں نا یہ ان تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس بات کو بڑے غور سے سن لیجیے، کیونکہ وہ جو قبرستان کے مردے دوڑے تھے نا وہ فقیروں کی طرح دوڑے تھے، اور یہ
یہ انسان اس طرح سے بیٹھا تھا جیسے ایک دنیا میں کیپیبل انسان ہوتا ہے جس کو کوئی چیز کی کوئی کمی نہیں، وہ ویسے بیٹھا ہوا، وہ نہیں گیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کہا میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور وہ مجھے بخش دیتا ہے، وہ مجھے بخش دیتا ہے، اور اس کا بخشا ہوا، اس کا بھیجا ہوا اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے پھر حاجت نہیں۔ مطلب جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ پڑھ کر بخش رہا ہے تو اس دنیا میں بھی اس کے والدین عیش کر رہے ہیں موت سے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ اسی قبرستان میں بیٹھے تھے۔ اب آج انہوں نے دیکھا پھر قبرستان میں فرشتوں کا نزول ہوا، قبرستان میں فرشتوں کا نزول ہوا تو وہ تمام مردے جب دوڑے نا تو اس میں سب سے پہلے یہ دوڑا جو آج پہلے بیٹھا ہوا تھا، جس کا بیٹا حافظ قرآن تھا، آج یہ ان سب سے پہلے دوڑا اور سب سے آگے بڑھ بڑھ کر ثواب مانگنے لگا فرشتوں سے۔ بہرحال جب وہ فرشتے پلٹ کر واپس چلے گئے تو یہ بزرگ اس کے پاس گئے، کہا بابا پہلے تو آپ بڑی شان سے بیٹھے رہتے تھے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، آج کیا ہوا؟ کیا آپ کے بیٹے نے آج بخشا نہیں؟ تو کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور اب جب کوئی بھی بخشنے آتا ہے تو ان مردوں کی طرح میں بھی فقیروں کی طرح دوڑ کر جاتا ہوں، میں بھی فقیروں کی طرح دوڑ کر جاتا ہوں اور لائن لگا کر لیتا ہوں۔ اب ہمارے جو مرحومین ہیں آج ہم قبرستان دیکھیے، کچھ فرقے والے ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، یہ جیسی ہے ویسی، جو کہ روایت 6 حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے، جو سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں نا وہ 6 میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے مشکوک کر دیا، شک میں ڈال دیا نوجوانوں کو۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو پورے سال میں صرف یہی ایک رات آتی ہے جب وہ اپنے والدین کے لیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو اس رات کو لے کر اس میں بھی شک ڈال دیا تو وہ اس رات کو بھی جانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ایسا مت کرو۔ دیکھیے جو لوگ منع کرتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ قوم کو شک میں مت ڈالو، قوم کو شک میں مت ڈالو، آپ کو نہیں جانا کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو لوگ جا رہے ہیں کم سے کم ان کو تو مت روکو، ان کو مت روکو۔ کتنوں کی ماں انتظار کرتی ہوگی، کتنوں کے باپ انتظار کرتے ہوں گے، کتنوں کے بھائی انتظار کرتے ہوں گے کہ وہ رات آئے گی نا تو میرا بھی بیٹا آئے گا، میرا بھی بھائی آئے گا، اور جیسے تمام لوگوں کے اولادیں تقسیم کرتی ہیں نا میری بھی اولاد آ کر تقسیم کرے گی، کریں گے نا۔ سنیے، اگر ہمارے مرحومین قبرستان میں ہیں، ہمارے مرحومین قبرستان میں ہیں اور کوئی اولاد وہاں جاتی ہے، سمجھ لیجئے کہ میری والدہ محترمہ ہے، اور جب میں وہاں پہنچا، جب قبرستان میں قدم رکھتا ہوں نا، آپ اپنی طرف سے سوچئے، میں میرا بتا رہا ہوں، ہر انسان اپنا سوچے کہ آپ جب قبرستان میں قدم رکھتے ہیں نا تو آپ کی جو والدہ ہیں ان کے جو پڑوسی مردے ہیں نا، پڑوسی مردے جو زندگی میں نہیں چاہتے تھے لیکن قبرستان میں جب وہ پہنچتے تو ان کے اوپر سے اللہ رب العزت تمام پردے ہٹا دیتا ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ جو قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں یہ کون ہے۔ تو اگر آپ کی والدہ قبرستان میں ہے تو ان کے جو پڑوسی ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آیا ہے، آپ کا بیٹا آیا ہے، اور اس روز جو آپ کی والدہ ہے نا وہ فرق میں اس طرح کا محسوس کرتی ہے کہ جیسے وقت کا شہنشاہ آ جائے اور تمام بھکاری اس کے آگے پیچھے دوڑے، اس طرح باقی تمام مردے اس کی طرف دیکھا کرتے ہیں کہ یہ آیا ہے تو یہ مجھے بھی کچھ دے کر جائے، یہ آیا ہے تو یہ بھی مجھے بھی کچھ نہ کچھ دے کر جائے، اور اس وقت آپ کی جو والدہ ہے نا وہ فخر محسوس کیا کرتی ہے کہ میری اولاد آئی ہے، آج میری اولاد آئی ہے جو سب کو دے کر جائے گی۔ آپ جب پھر پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی درود پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کی قبروں میں انوار داخل کرتا ہے، ان کے عذابوں کو گھٹا دیتا ہے، ان کے عذابوں کو کم کر دیتا ہے۔ اور جب آپ پلٹ کر آنے لگتے ہیں نا، آپ جب پلٹ کر آنے لگتے ہیں نا تو جو آپ کی والدہ ہے نا وہ اللہ رب العزت سے یوں عرض کرتی ہے کہ یا پاک پروردگار، یا غفور الرحیم، یہ جو میرا بچہ، یہ میری اولاد، یہ جب بھی دنیا میں میرے پاس آتا تھا نا، یہ جب بھی دنیا میں میرے پاس آتا تھا نا تو میں اسے کبھی خالی نہیں بھیجتی،
کبھی بھی یہ میرے پاس آتا تھا تو کبھی میں اپنے دوپٹے کے آنچل سے اسے، ہماری مائیں نہیں ہمارے دوپٹوں کے کونے سے پیسہ نکال کے ہم کو دیتی تھی، کبھی جو ڈبے رکھے ہوتے ہیں کبھی دال کے ڈبے میں سے نکال کے دیتی تھی، کبھی اپنے بٹوے میں سے نکال کے دیتی تھی. تو میں ماں، یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. مثالیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے دل میں لگے. اگر میں کتابوں کے الفاظ صرف بیان کروں گا تو وہ ہمارے دل تک نہیں پہنچے گی. تو اس لیے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اسے آسانی سے سمجھیں. جیسے جب ہم اپنی ماں کے پاس جاتے تھے تو کبھی وہ اپنے ڈبے سے نکال کر دیتی تھی، کبھی دوپٹے کے آنچل سے نکال کر دیتی تھی، کبھی ڈبوں میں سے نکال کر دیتی تھی، کبھی ہمارے باپ کے کرتے میں سے نکال کر دیتی تھی. تو میں مایوس گزار ہوتی ہے کہ یا پاک پروردگار، جب بھی یہ میری اولاد، جب بھی یہ میرا بیٹا میرے پاس آتا تھا تو میں کبھی اسے خالی نہیں جانے دیتی تھی. یا اللہ رب العزت، یہ جب بھی میرے پاس آتا تھا میں اسے کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتی تھی. لیکن یا پاک پروردگار، آج میں مجبور ہوں، آج میں مجبور ہوں. یا اللہ رب العزت، میرا بیٹا خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہے. یا پاک پروردگار، اگر یہ خالی ہاتھ چلا گیا تو میری ممتا بدنام ہو جائے گی کہ ایک بیٹا ماں کے پاس آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا. جب وہ ماں اس طرح سے روتی ہے نا، جب وہ ماں اس طرح سے روتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، یہ میرے فرشتوں، یہ جو میرا بندہ آیا ہے اس کے اعمال نامہ دیکھو، اس کے اعمال نامے کو دیکھو. فرشتے دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا پاک پروردگار، گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ. اللہ رب العزت کہتا ہے ٹھیک ہے، تمام جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دو. یہ جو تمام گناہ لکھے ہوئے انہیں نیکیوں سے بدل دو. فرشتے فوراً بدل دیتے. پھر اللہ رب العزت پوچھتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کو پوچھنے کی کیا ضرورت، لیکن اگر وہ نہ پوچھتا تو ہم کو کیسے پتا چلتی. اس نے پوچھا اسی لیے کہ میرے جو گناہگار بندے ہیں ان تک پہنچ جائے میری بات. پھر وہ پوچھتا ہے کہ اب دیکھو میرے اس بندے کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھا ہے یا دوزخیوں کی. فرشتے کہتے ہیں یا پاک پروردگار، جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا ہے. یہاں ہمیں کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے یا جس کو یہ اپنے بارے میں گمان ہو کہ میں جنتی ہوں؟ ہم تمام، زیادہ تر لوگ، تمام کی بات نہیں کرتا لیکن زیادہ تر لوگ، ہم تمام گناہگار لوگ، ہم تمام کے نام اسی لسٹ میں ہوں گے جو جہنمیوں کی لسٹ ہے. یہ تو اس کا کرم ہے جو وہ یہاں تک بلا دیا اس نے، نہیں تو ہم یہاں آنے کے بھی لائق نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ سے کاٹ دو اور جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دو، جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دو. فرشتے لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، یا غفور الرحیم، کہ ایسا اس نے کیا کر دیا، ایسا کیا کر دیا کہ کچھ دیر پہلے یہ جہنمی تھا، کچھ دیر پہلے اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا اور اب نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور کچھ دیر پہلے جہنمی تھا اور اب یہ جنتی بن گیا. تو یا پاک پروردگار، مصلحت سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کیا عمل کر دیا ایسا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو اس کی ماں ہے نا، یہ جو قبر میں دفن ہے نا، یہ جو اس کی ماں، یہ اس سے صرف ایک درجہ محبت کرتی ہے، صرف اس سے ایک درجہ محبت کرتی ہے، اور میں ماں سے 70 درجہ زیادہ محبت کرتا ہوں. جب اس کی ایک درجے کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا واپس چلا جائے خالی ہاتھ، تو میں تو 70 درجہ محبت کرتا ہوں. تو میری رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ یہ جہنمی تھا اور جہنمی بن کر ہی واپس چلا جائے؟ تو اس لیے اس کو جہنمی سے جنتی کرے. تو جب اس رات میں آپ قبرستان جا رہے ہیں، اگر اس رات میں آپ قبرستان جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بخشش کا پروانہ پکا ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں. دیکھیے، جاگنے کی رات اسلام میں نہیں، جاگنے کی کوئی رات ہے نہیں، ہماری تو عبادات کی رات ہے. تو آپ جب جائیں نا تو آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو لے دیں تاکہ وہ ہمیں سے سیکھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا سحری میں آپ اٹھتے ہیں روزے میں، کبھی آپ کا بچہ سحری کے ٹائم اٹھتا ہے کیا کرنا؟ نہیں اٹھتے. لیکن ہم اٹھتے ہیں سحری میں تو بچے نہیں اٹھتے، اور پھر ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ نہیں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمارا عمل ان کی تربیت ہے، جو ہم کریں گے وہی وہ سیکھیں گے. تو جب آپ قبرستان جانے لگو تو وضو گھر سے کر دو،
گھر سے وضو کر لو اور اپنے بچوں کو بھی کرواؤ. اور وہ اپنی توتلی زبان میں اگر جب جا کے وہ اگر اپنی توتلی زبان میں انہوں نے دعا کر دی نا وہاں, دیکھیے سب سے بڑا جو ثواب جاتی ہوتا ہے وہ ہماری اولاد ہے. یہ سمجھ لیجیے, ہماری جو اولاد ہے ان سے بڑا کوئی ثواب جاتی ہے. ان کو اگر آپ نے نصیحت اچھی کی نا کہ بیٹا قبرستان میں جا کر آپ کو پڑھنا ہے, اور اگر وہ اپنی توتلی زبان میں پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ نسلوں کی بخشش کرا دیں گے. اور نسلوں کی بخشش کے طریقوں کو بدلو. یہ جو ہم بائک لے کر نکلتے ہیں نا, آپ ایک بات اور سمجھ لیجیے, اگر میں بولوں گا تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا. رف ڈرائیونگ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اب آپ کہیں گے کون سی کتاب میں لکھا ہے, کون سی قرآن کی آیت ہو یا کون سی حدیث کی کتاب میں. سنیے, کوئی بھی ملک, بس یہ آخری بات وقت ختم ہو گیا, کوئی بھی ملک اگر غیر مسلم کا ہے, لیکن اگر وہ کوئی ایسا قاعدہ بنائے جو قرآن اور سنت, قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں جا رہا ہے, کوئی قاعدہ اگر کوئی حکومت بنائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جا رہا ہے, تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. اب یہ بتائیے کہ رف ڈرائیونگ کرنا کیا یہ ہم کو قرآن حکم دینا ہے یا حدیث حکم دے رہی ہے؟ یہ تو قرآن اور حدیث کے بھی خلاف جا رہی ہے نا بات. اور یہی قاعدہ حکومت نے بنائی ہے, اور ہم کو لائسنس اسی بنا پر دی کہ ہم سے وعدہ دیا انہوں نے کہ تم اسے گاڑی صحیح سے چلاؤ گے, سیفٹی زون کے اندر رہ کے چلاؤ گے. اس بات پہ معاہدہ ہوا, ہم نے وعدہ کیا, بھلے ہم بظاہر زبان سے نہیں ہے تو اس ایگریمنٹ میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صحیح سے ڈرائیونگ کریں گے, کسی کو ایزا نہیں پہنچائیں گے, ہم بھی اس طرح سے چلائیں گے کہ ہم اپنی بھی سیفٹی رکھیں اور سامنے والے کی بھی. یہ ہم نے وعدہ کیا گورنمنٹ سے, جس کے بدلے میں اس نے ہمیں لائسنس دیا. اب اس کے باوجود اگر ہم نے گاڑی کو تیز چلائی تو ہم نے وعدہ خلافی کی, اور وعدہ خلافی کرنا یہ ہمارے اوپر قرض ہے. وعدہ خلافی قرض ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور جو گورنمنٹ ہے اللہ رب العزت اس کو, حکومت کو جسم عطا کرے گا بروز قیامت, اور پھر وہ ہم سے مطالبہ کرے گی. بہرحال بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. اللہ رب العزت میرے کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. اور سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, استغفر اللہ. جو حضرات سنت نہیں ادا کی سنت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.